ذكر وموعظة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے سفر میں۔ آج کی ہماری ویڈیو سورہ فاتحہ پر ہے، جس میں ہم سورہ فاتحہ کا تعارف، اس کی فضیلت اور اس کے مضامین پر بات کریں گے۔ پہلے سورہ فاتحہ کا تعارف، جس میں اس کا شان نزول۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اگر کلمات، آیات اور الفاظ کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل آیات 7 ہیں، ایک رکوع ہے، اس میں 27 کلمات، 140 حروف ہیں۔ اس صورت کے بے شمار نام ہیں، اور اس صورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس صورت کے بہت زیادہ نام ہیں۔ روایات میں تقریباً 15 نام اس کے ملتے ہیں، اور کسی صورت کے اتنے نام نہیں ملتے، جن میں سے چند دیکھیں۔ اس سورہ کا پہلا نام سورہ فاتحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، شروع، جہاں سے کھلتا ہے، تو قرآن مجید کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اصل ہے۔ اس سورہ کے اندر تقریباً جو مین جتنے بھی پوائنٹس ہیں، جو مضامین ہیں، جس طرح توحید ہے، رسالت وغیرہ، وہ ساری کی ساری اسی صورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو شفا دینے والی صورت ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ کسی قبیلے کی طرف سفر میں تھے۔ ان قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اتنی دیر میں قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مارا۔ اب سردار کی طبیعت خراب ہوگی، اور اس قبیلے کے لوگوں نے آ کر ریکویسٹ کی صحابہ سے کہ آپ میں سے کوئی بندہ طبیب ہے جو ہمارے سردار کا علاج کر سکے۔ کچھ صحابہ متوجہ ہوئے، اور ان میں سے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا علاج کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے اب ہم اس کے بدلے میں کچھ اجرت لیں گے۔ بات کچھ بکریوں پہ طے ہو گئی۔ اب حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور وہ جو سردار تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ طے شدہ قیمت کے مطابق قبیلے والوں نے کچھ بکریاں دی، تو صحابہ نے کہا ہم تب تک نہیں لیں گے جب تک رسول اللہ سے پوچھ نہ لیں۔ صحابہ بھاگے گئے، رسول اللہ سے جا کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا لے لو، یہ جائز ہے تمہارے لیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب واپس جانے لگے تو رستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مجنون شخص جس کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا، ان کے اہل میں سے کوئی شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو حضرت خارجہ نے 3 دن صبح و شام ان پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے، اس سے ان کو شفا ملی۔ اس لیے بھی اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کے متعدد نام ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس سورت کی فضیلت کی بات کی جائے تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 4 دفعہ شیطان چیخیں مار مار کے رویا۔ 4 دفعہ شیطان صرف چیخیں مار مار کے رویا۔ پہلی دفعہ تب جب اس پہ لعنت ہوئی، دوسری دفعہ جب اس کو زمین پر بھیجا گیا، تیسری دفعہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، چوتھی دفعہ جب سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عرش کے خزانوں میں سے اس سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، اس سورہ کی کتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین سے بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی تو جبرائیل نے ایسے اوپر کر کے چہرہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، ایک فرشتہ زمین پہ نازل ہوا ہے، ایک فرشتہ، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا، اور وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارکباد دینے لگا اور کہنے لگا کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے۔ دو نور کون سے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ آج سے پہلے کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی ایک بڑی کمال کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اس دنیا میں 104 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے اور 4 آسمانی کتابیں، لیکن 104 صحیفوں میں جتنی بھی اہم یا جتنے مضامین تھے وہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے، اور سارے قرآن مجید کے جتنے مضامین تھے اگر ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ میں رکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں، اگر تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی کبریائی کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمت کا تذکرہ، رسالت کا اس میں ذکر ہے، اس میں آخرت کا تذکرہ، اس میں دعا مانگنے کے آداب کو بیان کیا گیا کہ بندہ دعا کیسے مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہدایت مانگی ہے، سیدھے رستے پہ چلنے کا کہا، اور کس رستے پہ چلنا ہے جس میں انعام ہے، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ جن پہ گمراہی ہے، جو رستے گمراہ ہیں، جن پہ اللہ تیرا عذاب ہے اس سے بچا۔ جو اصل میں قرآن مجید میں 3 چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ پورا قرآن مجید ان 3 پوائنٹس کے آگے انہی کی وضاحت میں ساری ڈیٹیل میں ہے، تو تینوں اہم چیزیں اس میں ہیں۔ اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت، اس سورہ کے اندر ایک بھی عذاب کی بات نہیں کی گئی، ایک بھی عذاب کی بات نہیں کی، اور جملے کو بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ جو لفظ عذاب کے طور پہ بولے جاتے ہیں جملے، جیسے جو جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو 7 میں جو اس کے دروازے میں جہنم ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں، ان کسی ایک کا جو حرف ہے وہ بھی اس میں نہیں داخل کیا گیا جس سے یہ لفظوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آگے جو مزید جو دوسری ہم صورتوں کا اگلی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، اس میں ان تمام کی آگے زیادہ مزید وضاحت ہوگی۔ اس میں ہم صرف اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔